مرزائیت کو غلام احمد قادیانی جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے جسے کافر قرار دیا ہے، یہ بھی بات یاد رہے، بعض مصلیحت پسند ایسے لنگ دڑنگ فقیر ہوتے ہیں، داڑھی نہ مچ کچھ نہ پوچھ، وہ پھر ایسی باتیں کرتے، کیا ہوا مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہندوؤں کو مذہبی آزادی نہیں کرے، عیسائیوں کو مذہبی آزادی نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ عیسائی اپنی تبلیغ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ہمارے نبی کا نام لے کر کوئی تبلیغ کرے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی ذلی موذی کہہ کر اور اپنے آپ کو نبی بنا کر وہ آگے پیش ہوگا۔ حکیم نور الدین کو ابو بکر بنا لیا اور مرزا محمود کو اس نے حضرت عمر بنا دیا، اس طرح کے القابات لگائے باقاعدہ۔ یہ جعل سازی اور دھوکہ دہی ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ معظم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی برکت، عظمت، رفعت اور بلندی کی دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ دعا جو ہے رجب میں یا شعبان میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ داخل ہوتا اور شعبان کا مہینہ آتا تو نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتوں سے نوازنا اور رمضان مبارک میں خیریت کے ساتھ، بلائیت کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ ہمیں پہنچانا۔ تو شعبان المعظم اس کے نام کے ساتھ جو صفت لگ رہی ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ مہینہ معظم مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، مکرم مہینہ ہے، ذی وقار اور ذی شان اور ذی احترام مہینہ ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ اور یہ فضیلتوں پر اس پر ایک رات اللہ تعالیٰ نے دی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور وہ رات بڑی عظمت والی ہے اور بڑی فضیلت والی ہے۔ اس میں آپ کو 3 قسم کے طبقات نظر آئیں گے، ایک افراد، دوسرا طبقہ تفرید کا، اور تیسرا طبقہ درمیان میں بین جس کو اوسط کہا جاتا ہے۔ یعنی بعضوں نے شب برات کا سرے سے انکار کیا، انہیں افراد آپ سمجھ لیں، بالکل انہوں نے کہا شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی بلندی نہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے، یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے سرے سے انکار کیا شب برات کا۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے اتنی عظمت اور اتنی شان بیان کی کہ اس کے اندر خرافات ڈالے، اس کے اندر بدعات کو ڈالا، اس کے اندر رسومات کو ڈالا، اس کے اندر منکرات کو ڈالا، جن کا سرے سے قرآن و حدیث کے آئینے میں اور قرآن و حدیث اور سنت کے نقش پہ وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چاہے وہ بدعات ہو، رسومات ہو، منکرات ہو، سرے سے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ایک وہ جنہوں نے اس رات کی فضیلت کا اقرار کیا، وہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین نے شب برات کی عظمت کا اقرار کیا ہے، اور ایک دو حدیث نہیں، 10 کے قریب احادیث شب برات کی فضیلت پر وارد ہوئی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب بھی اپنی خطبات کے اندر لکھتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اور انہوں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدرر المنصور کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت باقاعدہ موجود ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں کہ فقوموا
لیالہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے راتوں میں، شب برات کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے صحابی کوئی بھی بات ارشاد کریں تو پیچھے حدیث نبوی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام ہمارے شیخی و سندی حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، 17 صحابہ کرام سے شب برات کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ شب برات کی رات جو تقریباً اتوار کی رات ہوگی، شب برات کی رات، اور اس رات ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر روز آخری پہر میں یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اعلان کروانے والے سے اعلان کرواتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ یہ ہر آخری پہر میں۔ لیکن شب برات والی رات کیا ہوتی ہے؟ جو ہی مغرب کی نماز شروع ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد سے پھر یہ منادی ندا لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان لگانے والا اعلان اور صدا لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ مانگنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی برکت حاصل کرنے والا، میں اس کی رزق میں برکتیں ڈال دوں، ہے کوئی جاب تلاش کرنے والا، میں اس کو اچھی جگہ جاب دلوا دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ مغرب کے بعد سے ہی یہ سلسلہ شب برات کی عظمت پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ بجٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دنیا میں آئے نہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، فرشتے اس وقت لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکتب عملہ ورزقہ وعمرہ، اس کی 3 چیزیں لکھ دو۔ یہ دنیا میں جائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا۔ ایک نوالا بھی زیادہ کھانے لگے گا، روح اس وقت کھینچ لی جائے گی۔ یہ نوالا اس کے لیے لکھا ہوا نہیں تھا۔ رزق کتنا ملے گا، نمبر 2 اس کا عمل کیا ہوگا، یہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اس کی عمر کیا ہوگی، کتنی یہ زندگی لے کر جا رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں فرشتے لکھ دیتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس رات شب برات والی رات جو بجٹ تیار کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اس رات سے آئندہ جو آنے والی رات ہے، یعنی اگلے سال شب برات والی رات، یہ 1 سال کا جو عرصہ ہے، اس 1 سال کے اندر یہ کتنا اب کھائے گا پیے گا، آیا یہ مردے کی فہرست کے اندر ہے یا زندوں کی فہرست کے اندر رہے گا، یہ سارا بجٹ تیار کر کے پورے سال کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ پیدا ہونے والا اس سال شب برات سے اگلے آنے والی شب برات تک کون بچہ پیدا ہوگا، اور کون دنیا سے جائے گا، اور کتنا یہ رزق کمائے گا، کتنا کھائے گا، یہ ساری چیزیں لکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں شب برات والی رات۔ اور شب برات والی رات کی جو عظمت ہے، صرف یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ یہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جن کی بکریوں کے بالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جب وہ نکلتے تھے پہاڑوں میں تو پہاڑوں میں ان کی بکریاں اتنی ہوتی تھی اور ان کی تعداد اتنی ہوتی تھی، ان کے بال اتنے ہوتے تھے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا یہاں بکری ہی بکری ہے، پہاڑ نہیں ہے، یعنی اتنے بال ان کے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے کہ لا تعداد، اللہ تعالیٰ ان گنت لوگوں کو شب برات والی رات جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس رات کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس رات کو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو منائیں اور اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے مانگے۔ رونے والی اگر آنسو نہ بھی نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے رونے کی شکل بنا لے، آنسو کا قطرہ گرے تو سمجھ لے دعا قبول ہے،
اور وہ بھی نہ ہو تو شکل منہ بنا لے رونے والی، تو فرمایا اس وقت بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا ہم مانگنے کی کوشش کریں، ہم دعا مانگتے نہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ ادھر دعا ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھائیں، ادھر توجہ کہیں اور ہے۔ جس طرح آپ ایک بچے کو دیکھ لیں، باپ سے کس طرح رو رو کر اور بلک بلک کر ضد پہ آ کر وہ مانگتا ہے۔ باپ بعض اوقات نہیں چاہتا اس کے منہ کچھ دوں، لیکن اس وقت وہ مجبور ہو جاتا ہے باپ بھی دینے پر، اس کی ضد پر اور اس کے پر اصرار پر اور اس کے بہت زیادہ رونے پر باپ بھی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ان راتوں میں کوشش کریں یوں منوا لیں۔ یہ رات شب برات کی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر رات شب برات شب قدر ہے۔ اگر دل میں قدر ہو تو ہر رات شب قدر کی رات ہے، ہر رات شب برات کی رات ہے۔ اب آپ دیکھ لیں حدیث کی کتاب میں لکھا ہے جو سورۃ السجدہ 21ویں پارے کے اندر ہے، سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک، 10 منٹ بھی آپ کو نہ لگے، یہ 2 سورت عشاء کی نماز کے بعد کوئی پڑھ لے، شب قدر کی عبادت کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ 2 سورت پڑھ لے، اب روز آپ پڑھیں گے تو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اب عشاء کی نماز ہے، 4 رکعت فرض امام پڑھاتا ہے، اس کے بعد 2 سنت ہے، 2 سنت کے بعد 2 نفل آپ پڑھیں گے تو اس 2 نفل پر فرمایا شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو دل میں اگر قدر ہو تو ہر رات شب قدر ہے، اور اگر دل میں قدر نہیں تو شب قدر کی رات بھی بے قدر ہے، پھر اس کے لیے شب قدر نہیں ہے، شب برات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان راتوں میں کوشش کریں، مانگے۔ اللہ نے یہ بونس اور بیلنس کے طور پر دیا ہے کہ عمر کم ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ راتیں دے دیے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر مہینہ اور بہتر رات ہیں یہ، اس رات عبادت کر لو تو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اب اس کو اگر 60 سال مل جائے، 60 مرتبہ شب قدر کی رات مل جائے تو آپ حساب کریں کتنا 1000 مہینہ بن جاتا ہے۔ تو یہ شب قدر کی رات اور شب برات کی رات، یہ اوقات اور یہ لمحات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یوں سمجھ لیں بیلنس کے طور پر اور بونس کے طور پر کہ ہم ان راتوں کو قدر کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت بٹھائیں۔ بعض نمازیں پڑھ لیتے، تلاوت کر لیتے، لیکن دعا میں اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھانا وہ شرم آر محسوس کرتے ہیں۔ کئی موقع پہ کئی جگہ جانا ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، کچھ ایسے لنگ تڑنگ فقیر ہوتے ہیں وہ یوں ہاتھ رکھ کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یوں ہاتھ رکھ کر، معلوم نہیں یہ ہاتھ موبائل اٹھاتے وقت تو 2 گھنٹے وہ موبائل یوں دبا رہا ہے، کس کی کال آئی ہے وہ سب کچھ چیک کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب مانگے اللہ سے وہ ہاتھ اٹھانا شرم محسوس کر رہا ہے۔ اور شاید اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں کیوں مانگوں، میرے پاس تو بہت کچھ ہے۔ قارون کا انداز نظر آ رہا ہوتا ہے اور قارون کی ایک عقل نظر آ رہی ہوتی، یہ کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہاتھ پہ کوئی فالج نہیں، کوئی بیماری نہیں، اچھا خاصا صحت مند ہے، توانا ہے، طاقت ہمت ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اس کو توفیق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر ہمارے اسلاف بزرگان دین اتنی محنت کیا کرتے تھے، دعاؤں کے اندر بھی وہ لگ جاتے تھے اور کئی گھنٹے باقاعدہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، دعاؤں میں لگ جاتے تھے۔ اور کوشش کریں موقع کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بارش ہو رہی ہے، اللہ تو رحمت کا نزول کر رہا ہے، میرے گھر پہ بھی رحمت کا نزول فرما دیں۔ موقع کے حساب سے بات ہو۔ قدیم زمانہ تھا، لوگ کھچروں پہ، اونٹوں پہ، گدھوں پہ بیٹھ کر حج کے لیے جاتے تھے۔ ایک شخص اسی طرح حج کے لیے پہنچا، کئی مہینے سفر کر کے، دھوپ کی تپش کی وجہ سے وہ رنگ کا سیاہ اور کالا ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کے اندر داخل ہوا، حج سے فراغت ہوئی، انہوں نے حلق کروایا، سر منڈوایا اور گنجا ہوا، جو کہ ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر بیت اللہ شریف میں آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ ہمارے ہاں کوئی مجرم ہوتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمارے گاؤں میں، علاقے میں اس کا چہرہ سیاہ کیا جاتا ہے، کالا کیا جاتا ہے، پھر اس کو گنجا کیا جاتا ہے، پھر اس کو پھرایا جاتا ہے چاروں طرف بازاروں میں، گلیوں میں، اور پھر اس کے بعد جس کی طرف سے یہ کرتوت کر چکا ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو معاف کیا ہے، وہ بھی بالآخر مجبور ہو جاتا ہے معاف کرنے پر۔ اللہ وہ سارا کام میں کر چکا ہوں، میں مجرم تھا، تیرے دربار کا میں
ملزم اور مجرم تھا، میں نے گناہ کیے اور میں اپنے گاؤں کے وہ لمحات و انداز کے مطابق میں نے اپنے آپ کو سیاہ اور کالا کروا لیا، کئی مہینوں کا سفر کر کے گدھے پہ بیٹھ کر میں یہاں پر پہنچا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو گنجا بھی کروایا ہے، اللہ میرے حال پر ترس فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، ہاتھی پہ غیبی آواز آئی کہ جا بندہ میں نے تیری مغفرت کر دی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح منانے کی کوشش کریں۔ کعبے میں ایک شخص گیا بیت اللہ شریف میں، مانگنے کا انداز دیکھیے، اور بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا اللہ میں تیرے در کا مجرم ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دیتا ہے تو تیرا محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور شیطان جو تیرا دشمن ہے وہ ناراض ہوگا، اور اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا تیرے محبوب پیغمبر ناراض ہوں گے، اور شیطان جو تیرا دشمن ہے وہ خوش ہوگا۔ اللہ اس در پہ آیا ہوں تو اپنے محبوب کو راضی کرنا اور اپنے دشمن شیطان کو ناراض کرنا مجھے معاف کر کے۔ یہ ادائیں اور یہ انداز کہ اس کے بعد اس کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت علامہ ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ غالباً بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے، ایک خاتون کو دیکھا اور وہ خاتون کہہ رہی ہے دعا میں اللہ ہمارے گھر پہ کوئی اجنبی بھی آتا ہے تو ہم اپنا دروازہ کھولتے ہیں مسافر کے لیے اور ان کو مہمان خانے میں بٹھاتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اس کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم بھی آئے ہیں مسافر بن کر، اپنے گھر کا دروازہ میرے لیے کھول دیجئے۔ بار بار وہ ماں خاتون جو ہے یہی فریاد کر رہی ہے، دعا مانگ رہی ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ علامہ ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا گاؤں کی عورت ہے، بعد میں ان سے پوچھ لیا آپ اس طرح بار بار اصرار پہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی تھی، خیریت؟ کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور کوئی ملک کا بادشاہ آیا تھا، شیخ آیا تھا، اس کے لیے دروازہ کھلا تو کچھ لوگ بھی جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہو گئی، میں نے وہاں پر 2 رکعت اور جتنا ہو سکا میں نے نفل ادا کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دیر نہیں، مانگنا ہمارے لیے ہم مانگنے کا انداز بنائیں اور رونے کا ایک انداز بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ترس آئے اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا اعلان کروائے۔ اور یہ شب برات کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اور اس رات میں فرمائیں کہ چند ایسے لوگ ہیں جن کی معافی اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، ان کی معافی نہیں ہوتی۔ ایک تو مشرک ہے، وہ شب قدر کی رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہے۔ مشرک جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے کہ اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ نبی ہے، علی ہے، ولی ہے، کوئی ہے، داتا ہے، ان سب کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسے کی مغفرت اس رات نہیں ہوتی۔ یہاب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ توحید پر آپ قرآن کریم کے 6666 آیتوں پر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی توحید کی جھلکیاں نظر آئے گی۔ سورہ فاتحہ آپ دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید ہی تو ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ مشرک جو ہوگا وہ کہے گا تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ یہ بھی اور ہی دونوں میں فرق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ موحد کہتا ہے، توحید پرست کہتا ہے، جو اللہ کو ایک اور یکتا مانتا ہے اور اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ٹھہراتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کی 6666 آیتوں پر آپ دیکھیں توحید کی جھلکیاں نظر آئے گی آپ کو۔ تو مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہے، آپ کو جتنا مزار کا پجاری نظر آئے اور داتا کا پجاری نظر آئے، لیکن اس پر یہ مہر لگ گئی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، غیر اللہ کو مانتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ٹوک انداز میں کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔
اور اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں میں تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے۔ واضح بات ہے، کافر ہوتا تو کافر پر تو آپ بھی اور میں بھی سمجھ جاتے کہ بھئی کافر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جنت پہ جائے گا ہی نہیں، اس پر تو حرام ہے جنت۔ مشرک آپ اور میں جلدی پہچان نہیں سکیں گے، وہ ہماری طرح کلمہ بھی پڑھے گا، اللہ کو بھی مانے گا، اللہ کے علاوہ لوگوں کو بھی مانے گا، وہ کہے گا کہ اوپر کا نظام اللہ چلا رہا ہے، نیچے کا نظام اولیاء اللہ چلا رہا ہے، وہ اس طرح کے شرک کے الفاظات اور القابات لگائے گا، آپ سمجھو گے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، غیر اللہ کو بھی مانتا ہے، بڑے دل دادا ہیں، ولیوں کے بڑے یہ قریبی لوگ ہیں، مقربین لوگ ہیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا ایسے مشرک جو اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق میں کسی کو چسپاں کرے، اللہ تعالیٰ ایسوں کی معافی نہیں کریں گے۔ تو اس رات شب قدر، شب برات کی رات اوروں کی مغفرت ہوگی، اس کی نہیں ہوگی۔ شرابی جو بہت زیادہ شراب کا عادی ہے، فرمایا اس رات اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، اب آپ دیکھیں اگر والدین ناراض ہو جائے تو کیا حرج ہے، آپ منا لیں۔ بچپن میں ہم کتنی مرتبہ ناراض ہوئے اپنے والدین سے، کتنی مرتبہ والدین ناراضگی پر ہمیں منانے پر آئے، لیکن آج بڑا ہو گیا، اس کی عقل آ گئی، اور ماں باپ ناراض ہے، کوئی دو جملہ کہہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ بدتمیزی کر دی۔ ماں اور باپ کیا بدتمیزی کرے گا، وہ یہاں تک اگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، تب بھی ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے ماں باپ کوئی کافر نہیں ہے، کوئی غیر مسلم نہیں ہے، یہاں تک فرمائے کہ ان سے اف تک نہ کہو۔ آپ گھر میں آئے ہو تھکے ماندہ، سیڑھیوں میں جا رہے ہو، آخری منزل پہ پہنچ چکے ہو، اپنے گھر کمرے کے دہلیز پہ پہنچ چکے ہو، نیچے والدہ نے آواز لگائی، اس وقت ایک جملہ نکل جاتا ہے اف، یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے بھی، اور پھر ماں نے اب آواز لگائی ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ یہ جو اف کا لفظ ہے اب سمجھ میں آئے گا، تھکاوٹ کی وجہ سے یہ شخص اوپر جا رہا تھا، ماں نے پیچھے سے آواز لگائی اور یہ کہتا ہے اف، اب آواز لگائی۔ یہ اف کا لفظ بھی فرمائے کہ والدہ اور والد کو نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی مت، ان سے دعائیں لیو، دعاؤں کرواؤ نہیں۔ اب ایک شخص نے کہا بزرگ کو کہ میں ہر خواہش ماں باپ کی پوری کرتا ہوں، جب وہ کہیں تب میں ان کو پوری کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا یہی آپ کی غلطی ہے۔ کہا یہ غلطی، وہ جو مانگ رہے میں لا کر دے رہا ہوں، جو کہتے میں وہ فرمائش پوری کر رہا ہوں۔ کہا یہی تو غلطی ہے۔ کہا وہ نہیں کہہ رہے آپ لے کر جاؤ، سرپرائز دو، وہ نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے کے بغیر آپ کوئی چیز لے کر جاتے ہو وہ خوش ہو جائے، یہ دعا لینا ہے۔ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، حضرت جی دعا کروا دیجئے، دعا کروا دیجئے، وہ الگ چیز ہے۔ ہم کوئی ہدیتاً ایسی چیز لے جائے جس سے حضرت والا خوش ہو، یہ دل سے دعا نکلتی ہے۔ ایک دعا کرنا ہے اور ایک دعا لینا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم والدین سے کوشش کریں دعائیں لیں، دعائیں کروائیں نا، ان کی خدمت ایسی کریں۔ یہاں تک حدیث میں لکھا ہے حج عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے ماں باپ کو کوئی اگر دیکھ لے۔ ماں باپ دنیا میں ایک ہی سرمایہ ہے، یہ لٹنے کے بعد، جانے کے بعد پھر دنیا میں انسان کو واپس نہیں ملتا۔ تو ماں باپ کی قدر ہو، والدین کے نافرمان اگر ہے تو شب برات والی رات اس کی معافی نہیں ہوگی، معافی روک لی جائے گی۔ ماں باپ ہے ان کو منوا لیں، ان کو منا لیں، اور منانے کے بعد پھر توبہ کر لیں، آئندہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ماں باپ کے نافرمان، فرمائے دنیا میں قرض ہے، آج اگر کسی نے ماں باپ کو ناراض کیا، اس کی نسل میں ایسا آئے گا بچہ جو اس کی ناک آلود کرے گا۔ ایک بچہ باپ کو گھسیٹ رہا تھا گھر کی دہلیز پہ، صحن پہ، باپ کہنے لگا بیٹا بس یہیں تک گھسیٹنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے بھی تمہارے دادا کو یہیں تک گھسیٹا تھا، اب وہ جس طرح کرا تو اس کے آنے والی نسل بھی اس کے ساتھ اور اولاد بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ تو ہم کوشش کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح معنوں میں پیش آئے، یہ قرض ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو یہ والدین کے ساتھ قرض ہوگا، ہم ان کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کریں گے تو ان کے جانے کے بعد ہماری اولادوں میں بھی ایسے آئیں گے جو ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے۔ تو والدین کا نافرمان توبہ کر لیں، شب برات والی رات اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کینہ،
دشمنی دل میں مسلمانوں کا کینہ رکھنے والا، اس کی بھی شب برات والی رات مغفرت نہیں ہے۔ پھر رحمی، صلح رحمی، قطع رحمی، رشتہ داروں سے تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اپنے آپ کو کاٹ کے رکھنا، اس کی بھی اس رات معافی نہیں۔ ہاں کوئی رسومات ہے، ایسی رسم ہے، سالگرہ ہے، آپ نہیں گئے، وہ ناراض ہو رہا ہے، ہونے دیں۔ ایسی رسم اس نے ایجاد کی، تقریب جو ہندوانہ رسم ہے، آپ نہیں گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ناراض ہونے دیں، لیکن بعد میں آپ پھر ان سے ملاقات کریں، سلام کلام رکھیں، آپ اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ دیں۔ اگر وہ ناراض ہو انہیں ہونے دیں۔ یہ قطع رحمی، یہ بہت زیادہ اس کی وعیدیں آئی ہے۔ صلح رحمی کا برتاؤ رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں، اس میں رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر میں بھی برکتیں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اس فائدے کا معلوم نہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو کرنے دیں، اس کا اپنا ایمان ہے، اپنا اعمال ہے، لیکن میرا اپنا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بنا کے رکھوں، میں اس کے ساتھ ناراضگی اور جفا کشی یہ دور رکھوں، میں اس کے ساتھ محبت والا پہلو رکھوں گا۔ تو یہ معاملات ہے، قطع رحمی رکھنے والا اس رات اس کی معافی نہیں ہے۔ شب برات والی رات رسومات اور بدعات اور منکرات ہم بہت زیادہ کر لیتے ہیں کہ اس رات حلوے کی رات بناتے ہیں، حلوے اور مختلف چیزوں کو بنا کر پکا کر، بالخصوص خواتین جو ہے، جو دین سنتی نہیں، عوام تو ویسے نہیں سنتی، وہ آخری وقت پہ آتے جمعے اور ان مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پہ بیان نہیں ہوتا، تو خواتین سے ہمارا کیا گلہ شکوہ ہوگا؟ ہمیں تو عوام سے اور آنے والے مردوں سے زیادہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ وہ ان مسجدوں کو تلاش کرتے بس جہاں بس 2 رکعت جمعے کی نماز ہو اور دعا بھی وہاں نہ ہو، بس اس کے بعد دوسری رکعت میں وہ جاتے ہیں، سلام پھیرتے اور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ مسائل سننا ہے، ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کو پرکھنا ہوگا۔ یہی ایمان و اعمال ہمارے ساتھ ہوگا، قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن ہوگی، اور اللہ بھی خوش ہوگا ہمیں دیکھ کر۔ یہ منکرات اور فضولیات، لغویات، بالخصوص شب برات والی رات حلوے کی جھلکیاں ہوتی ہے، اور گھروں میں مختلف چیزیں پکا کر، بعض تو ایک گھر میں ہم نے دیکھا وہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، ہم نے کہا یہ کیوں؟ کہا یہ روحیں آئے گی اور وہ پانی پیے گی۔ روحوں کے لیے حلوہ پکایا جا رہا ہے، روحوں کے لیے برتن میں ڈھکن ہٹایا جا رہا ہے، روحوں کے لیے پانی کا گلاس رکھا جا رہا ہے کہ روح آئے گی اور وہ پانی پیے گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ روحیں آتی ہے، فرمائے وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ روحیں چلی گئی۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ جنت پہ، برے لوگ جہنم میں۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اب قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی بات کرتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، فرمایا وہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ پھر بعض کہتے ہیں روحیں آئے گی، اب وہ روحیں تو کسی نے دیکھا نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں کہ روحیں آئے گی۔ چلو نبی علیہ السلام اگر بتلاتے روحیں آئے گی تو پھر ہمیں ماننا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا کوئی فعل، ارشاد، امر نہیں ہے، نہ صحابہ کا کوئی عمل ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ روحیں آئے گی۔ اب اگر کوئی روح کو دیکھ لے، اب آپ بتائیں وہ شخص گھر پہ رہے گا؟ اپنے گھر کے افراد، یہاں تک کہ اپنے گھر کا کوئی میت سامنے رکھی ہو تو ایسے بھی لوگ دکھی لوگ ہیں، وہ گھر سے باہر چل جاتے ہیں، میت کو دیکھتے نہیں، ڈر اور خوف سا انہیں لگا ہوتا ہے۔ پھر وہ دیکھ لے کہ بیوی کی روح آئی ہے، اب وہ تو شور کہے گا ابے ہم نے تو ابھی اس کو دفنا کے آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، یہ پھر آ گئی، تو وہ تو ویسے ہی اس کو دیکھ کر اور غصہ ہو جائے گا اور ڈر کر وہ 10 ہاتھ اور بھاگے گا کہ بیوی کی روح واپس آ گئی۔ وہ ایک لطیفہ لکھا ہے کسی نے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ چارپائی پہ اٹھا کے وہ لے کر جا رہے تھے، تو کھمبے سے وہ چارپائی جو ہے ٹچ ہو گئی، لگ گئی۔ اب وہ بیوی کو بیماری تھی سکتے کی، جس پہ پورا جسم خاموش ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیوی جھٹکے کی وجہ سے کھمبے سے وہ چٹائی لگی، وہ بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا میت بیٹھ گئی ہے، فوراً گھر لے کر آیا۔ پھر کچھ عرصہ وہ زندہ رہی، پھر اتفاقاً ان کا حقیقتاً انتقال ہو گیا۔ اب وہ لے کر جا رہے، شوہر نے پیچھے سے کہا دیکھ لینا بھائیو کھمبے سے ٹچ نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو یہ مصیبت دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اب وہ مصیبت، ہم نے یہ پیار والا رشتہ جو ہے اس کو اپنے مصیبت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی آپ دیکھیں یہاں تک فرمائیں کہ ساری زندگی آپ 60 سال اس کے ساتھ احسان کریں، لیکن ایک زبان کی بول آپ کو مار دے گی، قتل کر دے گی، زہر اگلا دے گی کہ آپ نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے۔
وہ فلاں کو دیکھے وہ مرسیڈیز اور گاڑی میں سولیٹ گاڑی میں گھماتا ہے، وہ روزانہ پکنک پوائنٹ میں تفریحات پہ لے کر جاتا ہے، روزانہ وہ ہر ہفتے وہ زنگر اور کوفتہ اور بریانی کھلاتا ہے، وہ آپ کو آپ کی سیلری نہیں دیکھے گی، آپ کی تنخواہ نہیں دیکھے گی، آپ کی محنت نہیں دیکھے گی، وہ ایک لفظ اور جملہ زہر قاتل بن کر آپ کو تیر بہ ہدف لگے گا۔ اور نبی علیہ السلام کہہ چکے ہیں، ایک تو زبان دراز، شوہر کی نافرمانی، اور زبان سے ایسا لفظ جو انسان شوہر کے سارے احسانات کو فراموش کر دے۔ تو اصل یہ کہ ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، دین ہو وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے اپنے ازواج سے ایسی محبت کی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تم مجھے اتنا عزیز ہو اور اتنی پیاری لگتی ہو، جس طرح کہ کھجور اور شہد کو ملا کر کھائے کتنا مزہ آتا ہے، تم سے پیار بھری باتیں کرتے ہو مجھے اتنا مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بھی آگے سے جواب دیا، آقا مجھے بھی آپ اتنا پیارے لگتے ہو جس طرح کھجور اور مکھن کو ملا کر کھایا جائے کتنا مزہ آتا ہے، اتنا آپ سے پیار کرتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے۔ یہ پیار بھری باتیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے دونوں کے حقوق بتلائے ہیں، چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں کے حقوق کو دیکھا گیا ہے اور رکھا گیا ہے، اور ہم بھی کوشش کریں انہیں اپنی طرف سے محبتیں دیں، پیار دیں۔ وہ محبت کی بھوکی ہوتی ہے، انہیں آپ جتنی محبت دیں گے اتنا وہ آپ پر جان کی بازی لگائے گی، جان کی بازی۔ تو یہ ایک لحاظ سے حلوے کی رات ہم نے شب برات والی رات بنا لی، اور اس رات جو ہے آتش بازی اور پٹاخے اور پھلجھڑیاں کو بھی پتہ نہیں کہاں سے ایجاد کر لیا۔ یہ یہودیوں کا اور ہندوؤں کا ایک لحاظ سے کلچر ہے جو ہم آباد کر رہے ہیں، اور اس رات جو جلوے کی رات ہم نے حلوے کی رات بنا دی، اس رات جو اللہ کی طرف سے بخشش کی رات ہے ہم نے آتش بازی کی رات بنا دی ہے۔ تو کوشش کریں ان رسومات سے بالکل اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، نسلوں کو وصیت کریں کہ ان راتوں میں پٹاخہ پھوڑ کر اس رات کی عظمت اور برکت کو فراموش نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قبرستان جانے کا معمول ہے۔ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے بھی یہاں تک لکھا ہے کہ سنت مستمرہ نہیں ہے، قبرستان نبی علیہ السلام گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کمرے میں دیکھا نبی علیہ السلام نہیں ہے، اور میرے دل میں بات آئی کہ ایسا نہیں کسی اور زوجہ کے پاس نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، میں ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے گئی تو نبی علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، اور وہاں اہل غرقت کے لیے نبی علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ تو آپ دیکھیں قبرستان گئے لیکن ایک مرتبہ زندگی میں۔ تو حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ زندگی میں آپ ایک دفعہ چلے جائیں بس کافی ہے، سنت ادا ہو گئی۔ لیکن ہر سال وہاں باقاعدہ میلہ لگا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں عجیب قسم کا ایک تماشا ہے، اور ہماری گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ اور سارا کا سارا خرچہ وہی کرتی ہے۔ ہمارے ایمانوں پر، اعمال پر ایک لحاظ سے ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، آپ کے علم پہ شاید نہ ہو۔ یہ ایک لحاظ سے ہمارا ملک بک گیا ہے، یہاں ہم نے انگریزوں کو نکال دیا ہے، لیکن انگریزوں کے کالا کرتوت اور کالا قانون اب بھی ہمارے وکلاء اور ججوں کے گلوں کے اندر گردنوں میں ڈلا ہوا ہے۔ ساری دنیا سے زیادہ ہمیں عزیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ختم نبوت پر ہم نے 90,000 جانیں قربان کیے۔ ختم نبوت نبی کی عزت اور ناموس اور دفاع کے لیے، نبی تو بہت بڑی چیز ہے، نبی علیہ السلام کے مبارک تلوے سے جو چپل لگی اور چپل کے نیچے جو ذرات اور خاک لگیں، ان خاک پر بھی ہم اپنی 100 نسلوں کو قربان کریں۔ آج کا جج آتا ہے فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کا، اور وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مرزائیت کو غلام احمد قادیانی جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے جسے کافر قرار دیا ہے، یہ بھی بات یاد رہے، بعض مصلیحت پسند ایسے لنگ دڑنگ فقیر ہوتے، داڑھی نہ مچ کچھ نہ پوچھ، وہ پھر ایسی باتیں کرتے، کیا ہوا مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا ہندوؤں کو مذہبی آزادی نہیں کرے، عیسائیوں کو مذہبی آزادی نہیں ہونی چاہیے، ہم نے کبھی نہیں کہا عیسائی اپنی تبلیغ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن ہمارے نبی کا نام لے کر کوئی تبلیغ کرے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو نبی ذلی موذی کہہ کر اور اپنے آپ کو نبی بنا کر وہ آگے پیش ہوگا۔ حکیم نور الدین کو ابو بکر بنا لیا، اور مرزا محمود کو اس نے حضرت عمر بنا دیا، اس طرح کے القابات لگائے باقاعدہ۔ یہ جعل سازی اور دھوکہ دہی ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں ایک وزیر اعظم اگر سلیکٹ ہو جاتا ہے، منتخب ہو کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا وزیر اعظم کوئی گھومے گا اور بولے گا میں وزیر اعظم ہوں، اب آپ بتائیں قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ یہ تو ملک کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔
ایک ہی نبی آخری نبی خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کا ڈنکا اور سکہ بجے گا چار دھانگے عالم پہ، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ آ سکتا ہے، اور جب بھی آئے گا انشاءاللہ اس سیسا پلائی ہوئی دیوار ہم ثابت ہوں گے اس کے لیے۔ حضرت فقیہ الملت محمود الملت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسمبلی میں اسی پر بحث ہوئی اور بات ہوئی، اور کسی نے کہا کہ حضرت اس پر کیا دلیل ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا؟ انہوں نے کہا زیادہ دور کیوں جاتے ہو، قرآن میں پہلے صفحے پہ سورہ بقرہ کی پہلے صفحے پہ آپ دیکھ لو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے محبوب آپ کے پاس جو کچھ نازل ہوا، احکام شدہ جو آپ کے پاس آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نبیوں پر جو احکامات آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ سے پہلے نبی کو، ہمارے نبی کو فرما رہے ہیں اللہ کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے ان پر جو احکامات آئے ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو احکامات آئیں گے، بتلا دیا، یہ جملہ بتا رہا ہے آپ سے پہلے، بس آپ ہی آخری نبی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی بن کر ہمارے نبی تشریف لائیں۔ اب کتنے علماء بزرگ ہوتے ہیں پروگراموں میں، آخری مہمان پیر حضرت جی ہوتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مجلس ختم، اس کے بعد پھر کوئی اور سیٹ پہ آتا نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے، اور فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کا جج بنا ہوا ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ توہین عدالت ہو گئی، توہین آئین، تم نے توہین عدالت کی ہے، تم نے آئین پاکستان کو ٹھوکرے میں لایا ہے، تم نے آئین پاکستان کو ٹوکری میں ڈالا ہے، اور تم نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو باقاعدہ قرآن پاک کی طباعت کی اجازت ہے، یعنی قرآن کریم چھاپ سکتے ہیں، اور وہ قرآن کریم ان کا کون سا ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات بھی نہیں ہے، انہوں نے جگہ جگہ جہاں نبی کا نام آئے اس میں تشریح مرزا غلام احمد قادیانی لانتی کا کیا ہے۔ ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اپنا سکہ چلا نہیں سکے گا، ہم نے اس کے لیے جانیں دی تھی اور دیں گے، قیامت کی صبح تک نبی کی عزت اور حرمت پر ہم جان نچھاور کرنا فخر محسوس کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص نے مجھے کہا ہمارے کباڑ کی دکان میں ایک رینجرز کا جوتی آ گئی، چپل، اب وہ پہن کے شوقیہ جانے لگا، کسی ادارے والے نے پکڑ لیا، رینجرز نے تھپڑ اس کو کھینچ کے مارا، کہا یہ چپل کہاں سے لیے تم نے؟ کہا ہمارے کباڑ میں یہ چپل آئی ہے، جوتی آئی ہے۔ کہا یہ قانوناً جرم ہے، ایک چپل پہننا جو غیر ادارے سے تعلق ہے اس کے لیے قانوناً جرم ہے، وردی آپ نہیں پہن سکتے، قانوناً جرم ہے۔ اور کوئی ہمارے نبی کی وردی پہن کر باہر آئے، کوئی ہمارے نبی کی لباس پر باہر آئے، اپنے آپ کو نبی کہتے ہوئے باہر آئے کہ میں نبی ہوں، میں جسے چاہے مہر لگا دوں وہ نبی بن جائے، اس طرح کی جال سازی اور دھوکہ دہی دین اسلام میں کسی صورت میں برداشت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اور 200 کے قریب احادیث ہے جو اس بات پر شاہد اور دلیل ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نیا نبی نہیں ہے، وہ وہی نبی ہے جو تھے، لیکن آئیں گے قرب قیامت پر۔ تو یہ ایک لحاظ سے ہمارے جج صاحب اپنے آقاؤں مولاؤں کو، مغربی ملکوں کو خوش کر رہے ہیں تاکہ ان کو وہاں پلاٹیں ملیں، وہاں وہ لوگ اپنی وزارت حاصل کریں۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں چند دن یہ رہتے ہیں اور اس طرح کے قانون پاس کرنے کے بعد ان کو وہاں سے سیٹیں ملتی ہے، وہاں ورجینیا کے اندر، قسطنطنیہ کے ساحلوں پہ اور باقاعدہ امریکہ کی ریاستوں پہ ان کو اڈے ملتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے، چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ قبر بھول گئے، وہ حشر بھول گئے، اللہ کے سامنے پیشی کو بھول گئے۔ اتنا بڑا دین کے ساتھ مذاق۔ لیکن یاد رکھیں، چاہے وہ جج ہو یا یہ پیغام سن لے، ہمارے نبی پر، ہمارے نبی کیا، ہمارے نبی کے پاؤں پہ لگنے والی جوتی اور خاک اور ذرات کی بھی کوئی توہین کرے گا، اس کو انشاءاللہ برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ تو یہ ایک لحاظ سے مذاق ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ اب تک آپ دیکھیں الیکشن ہوا، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چل رہا، یہ سارے ڈرامے، اور شروع روز اول سے ڈرامے چل رہے ہیں۔
تو ہمیں شب برات والی رات اپنے اس ملک پر جو نظر بد لگ چکی ہے اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور قبرستان کا جو بات ہوئی ہے وہ صرف ایک دفعہ زندگی میں جائیں، اس کے بعد جانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صلاۃ التسبیح کا بعض لوگ پوچھتے ہیں، یہ بات مختصر یاد رکھیں، شب برات والی رات یہ فضیلت کی رات ہے، لیکن اس رات کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں، کہیں بھی کریں، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، تنہائی میں زیادہ بہتر ہے، تاکہ اللہ اور آپ ہو، بس رونا اللہ آپ کا دیکھے گا۔ تنہائی کے اندر زیادہ خشوع و خضوع للہیت ہوتی ہے، خوف خدا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تنہائی کے اندر عبادت ہو، آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں۔ بعض بڑے اہتمام کے ساتھ پوچھتے بھی اور کرواتی بھی 12 رکعت نفل، اتنا اس انداز سے پڑھنا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر پورے سال بدماشی ہم کریں، شرارت کریں، نہ نماز روزہ نہ کوئی اور اعمال کریں، بس شب برات والی رات مل جائے ہم 12 رکعت پڑھیں، سارے گناہ سے معافی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، دین اتنا بھی سستا نہیں ہے۔ اس رات کوئی بھی آپ عبادت کر لیں۔ بعض صلاۃ التسبیح کا پوچھتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی یہ فضیلت ہے، ظاہر و باطن ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ 10 بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ 10 گناہ اس کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح فرمایا روز پڑھے، نہیں ہوتا ہفتے میں پڑھے، نہیں ہوتا مہینے میں، نہیں ہوتا تو سال میں ایک دفعہ، اور سال میں نہیں ہوتا زندگی میں ایک دفعہ تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ 15 اور 20 منٹ جو نئے ہیں، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ لگیں گے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ ایک کلمہ ہے، جو تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس یہاں تک یہ ایک تسبیح ہے، اور اس کو آپ نے 15 مرتبہ 4 رکعت والی نیت باندھنی ہے صلاۃ التسبیح کی، اور اس میں آپ ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھ لیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لینا جو میں نے ابھی پڑھی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ، 15 مرتبہ یہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھ لیں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر وہاں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح 10 مرتبہ، پھر سجدے سے بیٹھیں گے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیں گے 10 مرتبہ، یہ آپ کے تقریباً پہلی رکعت میں 75 مرتبہ تسبیحات ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت میں 75، تیسری رکعت میں 75، چوتھی رکعت میں 75، تقریباً 300 مرتبہ یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس خلاصہ یہ یاد رہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سارے رکوع میں جو ارکان پہ وہ 10 مرتبہ ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کا بالکل آسان طریقہ، اور بھی طریقہ ہے، اور آپ 2 رکعت صلاۃ التسبیح کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 4 رکعت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی ساری فضیلت عظمتیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ملک و ملت بالخصوص پاکستان کے اللہ حفاظت نصیب فرمائے۔